اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیمار ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اس کے جسم میں روح موجود ہے، اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب یہ چند لمحات کا مہمان ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے الوداع کر کے جانے والا ہے، ایسے موقع پر اگر ہم وہاں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کی تلقین کریں، کلمے کی تلقین بھی زبردستی نہ کریں، بولو بولو لا الہ الا اللہ بولو، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ وفات پا جانے کے بعد حاضرین کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کریں اور خبر دوسروں تک پہنچائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ کر جو ہے دوسروں کو دیں، اور خبر سننے والا بھی ان جملوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کو غسل دیتے وقت میں اگر اس کی کوئی عیبدار چیز ہمیں نظر آئے، اس کے جسم پر پھوڑے پھونسیاں، یا جو ہے اس کی شکل بدصورت ہو گئی ہے، یا جو ہے کوئی اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگے، کوئی اور اس کی جو ہے کمزوری، اس کا عیب نہلانے والوں کو اگر نظر آ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ چھپائیں اور اچھی طرح اسے غسل دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کبیرہ گناہوں میں سے اگر وہ دعا کرے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ مسند احمد والترمذی۔
وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر عظم الحی فی الاسم، رواہ ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثناء اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو بڑی شان والا ہے، تعریفوں والا ہے، کئی ایک انبیاء کو نازل فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، نیکی اور بدی کی راہیں بتایا اور نیکوکاروں کو اس کا جزا اور بدکاروں کو اس کی سزا دینے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور چھوٹے چھوٹے 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ وفات پا جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں کیا ہوگی۔ یعنی مرنے والا جب مر جاتا ہے تو جو لوگ ان کے رشتہ دار، دوست، احباب ہیں، تو اس میت کے کیا حقوق ہیں جو ان پر عائد ہوتے ہیں، یہ عمل کرنا ہے۔ تو برادران اسلام انشاءاللہ اسی ترتیب سے جمعہ کے خطبے ہمارے رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبے میں کیا خبر میں عذاب اور جزا بھی ہوگی؟ اگر نیک انسان ہے تو کیا اس کا بدلہ خبر کے اندر جنت کی نعمتیں اسے میسر ہوگی؟ اگر وہ برا فاجر انسان ہے تو کیا خبر میں عذاب ہوگا؟ اس عنوان پر پھر اس کے بعد عذاب قبر کی نوعیت کیسی ہوگی؟ اگر برا آدمی ہے تو اس کو کیسے کیسے عذابات خبر کے اندر دیے جائیں گے؟ اگر نیک انسان ہے تو اس کا بدلہ، اس کی جزا کس انداز سے، کس نوعیت سے جو ہے اس کو دیا جائے گا؟ اس عنوان پر پھر اس کے بعد خبر کے عذاب سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے ایسے طریقے بتائے ہیں جس پر چل کر ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ اس طرح کے انشاءاللہ اسی ترتیب سے آنے والے جمعہ کے خطبے میں بھی ہمارے موضوعات، عنوانات رہیں گے۔ بہرحال آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے وفات پا جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاں کنی کے حالت میں کوئی بیمار ہے، سکرات کی حالت میں ہے اور اس کی جان جانے والی ہے، ایسے وقت میں اگر ہم وہاں موجود ہیں، اس کے جسم میں روح موجود ہے، اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب یہ چند لمحات کا مہمان ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے الوداع کر کے جانے والا ہے، ایسے موقع پر اگر ہم وہاں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کی تلقین کریں۔ کلمے کی تلقین بھی زبردستی نہ کریں، بولو بولو لا الہ الا اللہ بولو، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بے چینی کے عالم میں ہوگا، فرشتوں کو دیکھتا ہوگا یا جو ہے اس کے جسم سے روح نکلنے کے قریب ہوگی تو وہ بڑا بے چین ہوگا، ایسے وقت میں نہیں بولتا، یہ اگر بول دیا تو بھی جو ہے مشکل میں آ جائیں گے۔ لہٰذا کلمے کے تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب جا کر ہم جو ہے ایک دھیمی بڑے وقار کے انداز میں
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھیں تاکہ جب وہ ہوش میں آئے تو وہ لا الہ الا اللہ کو سنے اور پھر اسی طرح دہرانے کی کوشش کرے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تلقین کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر صرف لا الہ الا اللہ بتایا گیا ہے، مگر ہوش میں آ رہا ہے، ہمیں پہچان رہا ہے آدمی، تو ہم اسے اتنا لمبا کلمہ تلقین کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہمارے ہوش میں نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اب اسے اتنا لمبا کلمہ پڑھنے میں تکلیف ہوگی ہم سمجھتے ہیں، تو پھر صرف لا الہ الا اللہ جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے یہ کلمے کی ادائیگی بھی آپ غور کر کے دیکھیں تو صرف اندر کی جیپ ہماری ہلے گی، حرکت کرے گی، نہ ہونٹ حرکت میں آئیں گے، نہ کوئی اور مشکل بات ہے، صرف آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے لا الہ الا اللہ، بالکل آسانی سے جو ہے ادا ہونے والا یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی تلقین کرنا چاہیے۔ اگر وفات پا جائے یا وفات پانے کے بعد ہم حاضر ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھ بند کر دی جائیں اور اس کے ہاتھ اور پیر سیدھے کر دیے جائیں۔ اگر ضرورت پڑنے پر اس کے پیروں کو سیدھا کر کے جو ہے دونوں انگوٹھوں کو کسی چیز سے باندھ کر سیدھے رکھیں، اور اسی طرح پیٹ پر کوئی وزن چیز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پتھر لا کر رکھ دیں، بلکہ بہتر ہے کہ نمک جو ایک کپڑے میں پوٹلی بند کر جو ہے اس کے پیٹ پر لا کر رکھیں، ناک میں روئیاں اور کان میں روئیاں رکھ دیں، ناک میں بہتر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی ہے یہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو یہ وفات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ہمارے پاس آئے اور دیکھ کر ابو سلمہ جو وفات پا چکے تھے ان کے دونوں آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ دیکھو، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہوئی جو ہے اسی حسرت میں رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے میت کے دونوں آنکھوں کو بند کر دیں، ہاتھ پیر سیدھے کریں اور ایک چادر سے جو ہے پورے بدن کو ڈھانک دے، پورے بدن کو ڈھانک دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہم میں سے زور زور سے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں یہاں پر فرمایا۔ ایک بات یہ ہے کہ رونا بند کرو، یہ زمانے جاہلیت کے کام ہیں، زمانے جاہلیت کے طور و طریقے ہیں، اس طرح نہیں چیخنا چلانا چاہیے۔ اگر رو رہے ہیں تو دھاڑے مار مار کر نہیں رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضرب القدود وشق الجیوب لیس منا، لیس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گرہبانوں کو چاک کرے اور اپنے گالوں پر مارے اور برے برے آوازیں نکال کر بیان کر کر کے روئے، ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اپنے اوپر لان تان مت کرو ایسے موقع پر، کیونکہ یہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آمین کہے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تیرے مرنے کے بعد ہمارا پالانہار کون رہے، اس طرح کے بیان کر کر کے روتے ہیں کہ اب میرا بیٹا چلے گیا، اب کون میرا سہارا؟ اللہ تو ہے سہارا ہمارا، اللہ کے اوپر کبھی بھی امید جو ہے نہیں جانی چاہیے ہماری۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، مالوں کو ضائع کر کے اور موت کی خبریں دے کر، موت کے واقعات، اپنے عزیزوں کو موت دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ صبر کریں گے کہ یا اپنے زبان سے ناشکری کے الفاظ نکالیں گے۔ تو اپنے اوپر بھی جو ہے لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غم ہے انسان ہونے کے ناطے، بیوی، شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، کوئی بھی ہونے کے ناطے جو ہے یقیناً غم ہوگا، اس غم میں اپنے آنسو بے اختیار نکل جاتے ہیں، اس کو تو تھام نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، تو بغیر آواز کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس کو جاری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا، ہم لوگ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو کے خطرے ٹپک رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت ہے جو آنسو بن کر بہہ جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تکلیف آدمی کو ہوگی تو اتنا کچھ تو ہوتا ہے، مگر چیخنا چلانا درست نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اس کے بعد بڑی اہم بات یہ ہے کہ وفات پا جانے والا وفات پا گیا تو حاضرین میں سے خصوصاً بعض عورتیں، مرنے والا اگر مرد ہے تو عورتیں اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تیرا مہر ادا ہوا یا نہیں؟ اگر ادا ہوا تو ادا ہو گیا، اگر بیوی یہ کہے کہ ابھی تک تو نہیں دیے، قرضے میں تھا، تو اب اسے زبردستی کرتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کا مہر معاف کرو، معاف کرو۔ اس طرح زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ۔ الفاظ پر غور کریں، نفس المؤمن، مومن کی جان، مسلمان کی نہیں، مومن کی، جو نیکوکار ہو، حاجی ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر اس کا قرض ہے تو پھر اس کی جان لٹک میں آ جاتی ہے۔ نفس المؤمنی، ہم یہ نہ سمجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا حاجی ہے، 4 6 10 حج کر لیا اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، اپنے قرض کی بنا پر اس کی جان لٹک میں رہ جاتی ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی جان جو ہے اس لٹک سے آزاد ہو کر جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، جو وفات پانے والا وفات پا گیا، جو کچھ کے مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سب سے پہلے بیوی کا حق مہر ادا کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جتنا بھی قرض چڑھا ہوا ہے اس قرض کو ادا کر دیں، یا جو ہے کوئی ذمہ داری لے لیں کہ میں ان کے قرض کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ابتدائی زمانے میں، ابتدائی دور میں اگر کوئی جنازہ آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر ہاں میں جواب دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم میں سے کوئی ایک جنازے کو پڑھائیں اور جو ہے تدفین کا کام انجام دیں۔ اگر نہ میں جواب دیتے کہ کوئی قرض نہیں اس کے اوپر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے اور اس کو تدوین کے عمل میں جو ہے چھوڑ دیتے تھے۔ اور آگے چل کر جب اسلام میں کچھ وسعت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ اگر مرنے والا جو میت یہاں جنازے کی نماز کے لیے آئے ہیں وہ اگر کچھ مال چھوڑا ہے تو ورثہ کے حوالے ہوگا، اور اگر کچھ قرض چھوڑا ہے تو وہ میرے حوالے ہوگا اور میں اس کا قرض ادا کروں گا، کیونکہ اسلام کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ وسعت آ گئی، مال و دولت جمع ہونے لگی، کچھ زر و زیور زمینات اسلام کے تحت آنے لگیں، تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، وفات پا جانے کے بعد حاضرین کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کریں اور خبر دوسروں تک پہنچائیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ کر جو ہے دوسروں کو دیں، اور خبر سننے والا بھی ان جملوں کو دہرائے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے خاص آدمی اس کا بیٹے نے مجھے خبر نہیں دی، کسی کی خبر سن کر میں کیوں جاؤں جنازے میں، مجھے دعوت نہیں آئی، ایسی بات نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کے جنازے میں تجہیز و تکفین میں شامل ہوں۔ جیسا کہ ہم نے بارہا سنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے تجہیز میں، کفنانے میں، نہلا دہلا کر اس کو جو ہے کفن پہنانے میں اگر کوئی آدمی شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 قیرات ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے تدفین میں شریک ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید 1 اور قیرات، یعنی کل ملا کر 2 قیرات اجر اس کے نامی اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، اب یہاں میں آپ کو کچھ باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نفس المؤمن معلقۃ، مومن کی نفس، مومن کی جان لٹک میں رہ جاتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے۔ آج دیکھیے ہم میں سے بعض لوگ، اگرچہ کہ ہم نمازی ہیں، اگرچہ کہ ہمارے پیشانیوں پر گھٹے ہیں، اگرچہ کہ لوگ ہمیں بڑا جانتے ہیں، منصف سمجھتے ہیں، عزت دار انسان سمجھتے ہیں، ایک نیک ایک متقی انسان سمجھتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کا ادا کرنے کی نیت اپنے اندر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ اگر نیت ہی نہیں ہے ادا کرنے کی تو پھر ہماری نفس لٹک میں آ جائے گی۔ برادران اسلام، کتنے ایسے ہم میں سے لوگ نہیں ہیں جو کسی کا حق مار کر بھلا دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ کبھی کی جو ہے 50,000 لیا تھا، کچھ تو دیا اور کچھ باقی رہ گئے، اور وہ وفات ہو گیا، ان کے بچوں تک نہیں دیا، یا جو ہے وہ پوچھنا چھوڑ دیا، میں بھی دینا چھوڑ دیا، یا وہ شہر میں لیا تھا وہاں خالی کر کے یہاں پر آ گیا۔ برادران اسلام، ہم میں سے مسلمان ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرنا، اے پی اٹھانے والے، ان کا حال کیا ہوگا؟ لاکھوں میں ایک نیکی کی کل قیامت کے دن ضرورت پڑے گی، وہ کہیں ایک نیکی مجھے بیٹا دے، یہ آج سے باپ جائے گا بیٹے کے پاس، دور سے بیٹا دیکھ کر جو ہے کہیں ایک نیکی مجھ سے میرا باپ نہ مانگ لے، دیکھ کر بھاگ نکل جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ہر جان پہچان والا ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس دن ہر نفس کا عالم ایک عجیب و غریب عالم ہوگا۔ کہیں نیکی مجھ سے نہ مانگ لیں کہ بیٹے میں نے تجھے پڑھایا لکھایا اور علاج و معالجہ کیا اور تیری خوشی کے خاطر میں نے روپیے لاکھوں میں خرچ کیا۔ شوہر بیوی کے آس میں، بیوی شوہر کے آس میں ایک دوسرے کی خدمت تو دنیا میں کی ہے، اس خدمت کو یاد کر کے نیکی مانگنے کے لیے جائیں گے، مانگنے سے پہلے وہاں سے وہ بھاگ کر نکل جائے گا۔
اب قرضدار کو کون چھوڑے گا؟ دنیا میں منہ چکانی دے کر، دنیا میں منہ چھپا کر شہر سے دوسرے شہر، وطن سے دوسرے وطن، ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، قرضداروں کی آواز تو اسے نہیں ملے گی۔ کل قیامت کے دن اگر میدان محشر میں یوم یفر المرء ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کر چھپ کر نکل جائے گا، مگر جب حساب لیتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کا حساب لیتا ہوگا، اس وقت یہ مقروض آدمی آئیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ اس نے میرا مال کھا لیا، نہیں لیا، مجھے بہانے بنایا، میرے اوپر جھوٹ موٹ بول کر، میرے اوپر اپنا روب جمع کر، مجھے جو ہے میرے اوپر ظلم اس نے کیا ہے، اے اللہ تو مجھے آج اس کا بدلہ دلا دے۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت؟ کیا یہ کہے گا کہ دے ڈال؟ ہوں گے کیا؟ وہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو مرد و عورتیں ننگے بدن سے نکلیں گے، نہ کپڑے ہیں نہ کپڑوں کو جیب ہے نکال کر دینے کے لیے، کہاں سے دیں گے، کیا دیں گے؟ ذلت و رسوائی کے مارے نگاہیں نیچے ہیں، اس وقت کیا کریں گے؟ کہاں سے لا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری نیکیاں نکال کر اس کو دے دے، نیکیاں نکال کر اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہوں گے۔ اور بڑی تفصیلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو مفلس ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح انبار نیکیوں کا لے کر آئے گا، قرضدار مظلوم اس کے پاس آئیں گے، ایک ایک کر کے اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کو قبول کر کے اس کے نیکیاں نکال کر ان کو دیں گے، اور اس کے نیکیوں کے انبار ختم ہوں گے، اور شکایت کرنے والوں کی فہرست، ان کی قطار ابھی باقی رہے گی، اور ان قطار والوں، ان مظلوموں کے گناہوں کو نکال کر اس کے اوپر ڈالیں گے۔ جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا گناہوں کے انبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا مفلس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی امت کے سب سے بڑے مفلس نہ ہوں، کسی کو مار دیے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کیے ہیں، کسی کو دھوکہ دیے ہیں، تو ابھی ہمارے بدن میں، جسم میں روح باقی ہے، ابھی سے جا کر اگر طاقت ہے تو ادا کر دیں، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنے حال زار کو سنا کر معافی طلب کر لیں۔ اور معاف کرنا بھی ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ جو کوئی آدمی کسی کے ظلم کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ پیسوں کا ہو یا مار کا ہو، تکلیف کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑا چڑھا کر کے جو ہے اجر عظیم اس کو عنایت کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ قرض سے بچیں، قرض لے سکتے ہیں پھر دینا چاہیے۔ تو برادران اسلام، وفات پا جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین میں جلدی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دور دراز سے کوئی آ رہا ہے اور اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ صبح میں فون کر کے بول دیا کہ میں اب صبح میں نکل رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کر کے بول دیا کہ مجھے چھٹی نہیں ملی، میں کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، تو پھر اس بات پر یہاں میت کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ وہ آ جائے گا، اپنی بات اپنے قول پر برقرار ہے، نکلے گا اور بڑی جلدی سے وہاں تک پہنچے گا، پہنچنے والا ہے، تو پھر تھوڑا انتظار کیا جا سکتا۔ اگر ضروری ہو، غیر ضروری ہے پھر بھی جو ہے تاخیر کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو برادران اسلام، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، حدیث ہے مسند حاکم کی، اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے میت کو غسل دیتے وقت میں اگر اس کی کوئی عیبدار چیز ہمیں نظر آئے، اس کے جسم پر پھوڑے پھونسیاں، یا جو ہے اس کی شکل بدصورت ہو گئی ہے، یا جو ہے کوئی اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگے، کوئی اور اس کی جو ہے کمزوری
اس کا عیب نہلانے والوں کو اگر نظر آ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ چھپائیں اور اچھی طرح اسے غسل دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کبیرہ گناہوں میں سے اگر وہ دعا کرے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی مرے ہوئے انسان کو دیکھ کر چڑ میں نہ آئے یا اسے نجس نہ سمجھے، دور دور ہٹ جائے، قریب نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ جیسے زندہ انسان پاک ہے، نجس نہیں ہے، اسی طرح مومن مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ اس کو ہاتھ لگائیں، کوئی عیب نہیں ہے، اس کو نہلانے میں حصہ لیں، اپنے ہاتھ سے رگڑ کر نہلائیں، یہاں تک کہ غسل مکمل ہونے کے بعد، کفنانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد اگر کوئی اسے بوسہ دینا چاہے تب بھی وہ بوسہ دے سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بالکل تیار تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے پاس آئے اور دیکھا، دیکھ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اجنبی مرد کسی عورت کا بوسہ نہ لے۔ ہاں، باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لے سکتا ہے، بھائی اپنی سگی بہن کا بوسہ لے سکتا ہے، تو یہ ہے، مگر کوئی اجنبی آدمی آئے، نامحرم مرد آئے اور اس کا بوسہ لیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، غسل جب کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو خیال میں رکھنا، مد نظر رکھنا چاہیے کہ بالکل جو ہے کپڑے اتار دیے، بالکل ننگا برہنہ کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے زندہ انسان اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو بالکل اسی طرح جو ہے ہم اس جنازے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر کھلے میدان میں اس کو غسل دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کچھ کپڑا پکڑے اور دونوں اطراف چو طرف سے جو ہے کپڑا پکڑے اور اس کو غسل دے۔ غسل دینے والے جو ہے اس کی شرمگاہ پر سے پورا مکمل کپڑا نہ ہٹائیں بلکہ اس کی شرمگاہ کے اوپر کپڑا رکھیں۔ اگر کوئی خاص آدمی ہے تو اس کو ہاتھ ڈال کر جو ہے اس کی شرمگاہ کو صاف کریں۔ تو برادران اسلام، یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح اس کا پیٹ دبا کر، پیٹ دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں دائیں بائیں ہو کر کندھے میں ہاتھ ڈالیں، نیچے سے پیٹھ میں کندھے کو لیں اور اس کو ایسا اٹھائیں جیسے سوئے ہوئے مریض کو جو ہے ہاتھ سے اٹھاتے بٹھاتے ہیں، تو ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ جو ہے مرے ہوئے آدمی میت کے پیٹھ کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر، پیٹ کو دباتے ہوئے اور اس طرح اٹھائیں تاکہ پیٹ میں اگر کوئی غلاظت ہو تو وہ باہر نکل جائے، اگر ہوا ہے تو ہوا خارج ہو جائے، پھر اس کے بعد پانی بہا کر جو ہے اس کو پاک کر دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہمیں گندی نظر آتی ہیں، اس کا اجر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر عظیم بڑا چڑھا کر کے، پال پوس کر کے، زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو عنایت کرے گا۔ اگر ہم کسی کے جنازے میں یہ کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے گا ہمارے جنازے میں وہ کام کریں۔ ضروری نہیں کہ میں نے فلاں کے باپ کو خدمت کی تھی ان کے بیٹے مجھے کرنا چاہیے، نہیں، آپ کر دیجئے اور بھول جائیے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا وہ آ کر آپ کی خدمت کرے گا۔ تو برادران اسلام، اس کو بہتر طریقے سے بیری کے پتوں سے جو ہے 3 یا 5 یا 7 مزید ضرورت پڑنے پر جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے غسل کر سکتے ہیں۔ آخری مرتبہ جب غسل دیا جاتا ہے تو کافور اس کے اندر ڈال کر جو ہے اس کو غسل دیں، اور غسل دینے کے بعد جب پوچھ دیا جائے تو ان کی پیشانی پر، بغلوں میں، جوڑوں میں کافور کو جو ہے اپنے ہاتھ سے پیس کر جو ہے ان کے بدن کو رگڑ دیں۔ اس سے جو ہے کیڑے مکوڑے ان کے قریب آنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کافور خوشبو کے لیے بھی ہے، تو یہ جو ہے عمل لانا چاہیے۔ تو برادران اسلام، ایک بات یہاں میں آپ کو ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی
کفنایا گیا تو اس کی صورت کو باقی رکھ کر جو ہے دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، آخر میں جو ہے صورت کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بند کرنے سے پہلے اس کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھنا، یا جو ہے لا الہ الا اللہ یا کوئی اور پرچی کچھ قرآنی آیات وغیرہ وغیرہ لکھ کر اس کے کفن میں اس کے سینے کے اوپر رکھنا، رکھ کر جو ہے زمزم کا پانی اس کے اوپر ڈالنا، یا جو ہے احرام کے کپڑوں میں پہنا کر اس کو جو ہے احرام کے کپڑے پہنانے سے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ سمجھنا، یہ تمام چیزوں کی دلیلیں کتاب و سنت میں دور دور تک ہمیں نہیں ملیں گے۔ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ آپ لکھ لیں یا جو ہے داغ دے کر ان کے چمڑے کے اوپر داغا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی فائدہ ہوگا اس کے عمل کی وجہ سے اسے فائدہ ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ لکھنے یا پرزہ لکھ کر کاغذ اس کے سینے پر رکھنے یا زمزم کا پانی ڈالنے، احرام کے کپڑے پہنانے سے کوئی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ بخاری کی بڑی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کا ایک بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا جھبا اتار کر کرتا اتار کر مجھے دیں تاکہ میں جو ہے اپنے والد کے کفن میں اسے استعمال کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ منافقوں کا سردار ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے دینے کی وجہ سے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا، تو عذاب دیا جائے گا۔ کوئی کلمہ لکھنے، کلمہ کاغذ پر لکھ کر اس کے قبر میں ڈالنے، یہ تمام چیزوں سے میت کو کوئی جو ہے فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال بات طویل ہوتی جا رہی ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، کچھ اور باتیں باقی رہ گئے ہیں۔ وفات پا جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں جو میں نے اب بتایا ہیں کچھ باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کچھ باتوں کو بتا کر وفات پا جانے کے بعد حاضرین جن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے اے اللہ مالا مال فرما، اے اللہ مرتے وقت میں ہمیں کلمہ نصیب فرما، اے اللہ سکرات کی حالت میں ہونے والوں کے ہم اگر حاضر رہیں ان کے پاس تو اے اللہ انہی کلمے کی تلقین کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد برزخ میں عذاب اور سزا اور ثواب کا ایمان و یقین رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی مرنے والے ہیں، مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھی بڑے چھوٹے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔